مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری ضروریات کا خیال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور رکھ رہا ہے۔ موت تک زندگی دینے والا ہمیں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بہرحال خود شناسی، خود آگاہی، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اس کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ خود شناسی کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اول تو یہ ضرورت ہے نا، اول تو یہ یعنی بات یہ ہے کہ خود شناسی کی ضرورت کیا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ بھئی جو ضرورت ہے، آیا وہ ضرورت ہم پورا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے، اس کی آیا ہمیں ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی سوال ہے۔ یعنی اگر ہم ایک کام نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، جہاں تک خود شناسی کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے، اور اس پہ بالکل آپ کا جلدی سے یقین آ جائے گا کہ ہمارے اندر یعنی انسان کی حقیقت مشتمل ہے دو چیزوں پہ، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ جب باطن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں۔ روح اور جسم جب تک ملے رہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ انسان۔ روح جسم سے جب علیحدہ ہو جائیں تو پھر اس جسم کو ہم پھر میت کہتے ہیں، مڑے روح سے۔ میت کو لے آؤ بھی، جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر میت، پھر وہ انسان نہیں کہلاتا، کیونکہ وہ اصل اس سے چلا گیا ہے۔ بہرحال ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کس چیز کے بل بوتے پر قائم و دائم ہیں؟ وہ روح کے بل بوتے پر۔ روح ہے ہمارے اندر، اور روح کی جہاں تک تعلق ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم میں دو قسم کی روحیں ہیں۔ کتنے قسم کی ہیں؟ دو۔ ایک روح حیوانی ہے، جو کہ اس دیمک میں بھی ہوتی ہے جو دیواروں میں اپنا گھر بناتی ہے، جو بلی ہے، کتا ہے، یا روح حیوانی عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک روح ہمارے اندر وہ ہے، اور وہ روح جو ہے وہ اس پانی کی ایک بوند میں بھی موجود ہوتی ہے، جو کہ ابھی باپ کی پیٹھ میں ہے، وہ روح حیوانی۔ لیکن دوسری روح جو ہے، وہ اصل اور قیمتی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ روح ربانی اسے کہتے ہیں، رب کی پھونکی ہوئی روح۔ اور یہ کس وقت آتی ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو یہ روح ربانی اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ 4 مہینے جب بچہ بن جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ روح ربانی جو ہے، لیکن یہ ہمیں مخبر صادق نے، یعنی جو سچا انسان ہے، اس نے ہمیں یہ خبر دی ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اور اس کو کس نے خبر دی ہے؟ خبر دینے والے۔ من انبا کہذا قال نبأنی الحکیم الخبیر، ایسے الفاظ ہیں۔ سورہ حدید ہے، 28ویں پارے کی ایک سورت ہے کہ آپ کو رسول سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہ خبردار نے بتایا ہے جو حکیم ہے اور جانتا ہے ساری باتیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو یہ ایک خبر ہے جو اللہ سے رسول کو ملی ہے، اور رسول سے پھر ہمیں ملی ہے۔ آج بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یقین کی اس کیفیت تک کب آپ پہنچیں گے؟ جب رسول کو آپ سچا مان لیں گے۔ عام طور پہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے
یا عملی طور پہ ہم رسول کی تمام خبروں کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں اور اپنے اعمال سے اس کو جھٹلا رہے ہیں؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں عام طور پہ وہ کیا ہے؟ وہ ہم ہر چیز کی تکذیب کر رہے ہیں. کذب بہ قومک وہو الحق، قرآن میں ہے کہ آپ کی قوم نے تو آپ کو جھوٹا سمجھا، حالانکہ یہ تو سچی بات ہے. تو ہم عام طور پہ یعنی جو ہم آج کی عام اپنی زندگی کو دیکھ لیں، آج کا معاشرہ اپنے اعمال سے رسول کو جھٹلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو جھٹلا رہا ہے، قرآن پاک کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلا رہا ہے، یوم آخرت کو جھٹلا رہا ہے، فرشتوں کو جھٹلا رہا ہے. اب یہ ایمان مجمل، ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. یہ ایمان وہ ہے نا مفصل. اور یہ ساری چیزیں ہم یعنی آپ تو زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان لے آیا، یقین ہے میرا، لیکن یقین تو نہیں ہے. تو آپ اپنے ایمان کی حقیقت جان لیں پھر کہ کیا حقیقت ہے. تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے. حقیقی ایمان یعنی یقین کر لینا چاہیے جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ قیلا، کس کی بات سب سے زیادہ سچی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا کے الفاظ ہیں کہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ سے زیادہ سچی بات، اللہ ہی تو سچ ہے، اللہ ہی تو حق ہے، اس کے علاوہ تو سب جھوٹ ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں یا اللہ کی خبر کے مقابلے میں جو بات بھی ہوگی وہ جھوٹ ہوگی. یہ بات یعنی نوٹ کرنے کی ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو بات بھی ہوگی وہ جھوٹ پر مشتمل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس کی خبر سچی ہے، اس کے رسول سچے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اس پر آپ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں اور یقین کر لیں. تو بہرحال اپنی شناخت کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری شناخت اصل میں کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے. آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری اصل پہچان یہ ہے کہ ہم ایک روح ہیں حقیقت میں، اور یہ روح ربانی کہلاتی ہے. جو حیوانی روح ہے وہ تو بس ختم ہو جائے گی، بس ختم. جو ربانی روح ہے وہ ایک قیمتی حصہ ہے ہمارا اور قیمتی جز ہے. اور یہ یعنی صرف اس روح کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. فرشتوں سے جب بات چیت ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر رہا تھا انسان کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس کا ظاہر برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم پھر اس کو کیا سجدہ کر لینا. کس کو حکم ہو رہا ہے سجدے کا؟ ملائکہ کو. ملائکہ کون ہے؟ نوری مخلوق. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا. اس میں مقرب ملائکہ بھی شامل تھے، یعنی جو بھی انسان تھا اس کو سجدہ کرنے میں مقرب ملائکہ. اور انسان کی فضیلت جو ہے، معراج کی رات کو انسان کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ایک مقام ایسا آتا ہے پرواز میں کہ جبرائیل امین جو مقرب ترین فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا، ذرہ برابر بھی جاؤں گا تو جل جاؤں گا. تو پھر حضور تشریف لے جاتے ہیں. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے انسان کی فضیلت، یعنی انسانیت کا خلاصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ انسان. اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. وہ انسان
پھر باقی تو ہم ان کے تابع ہیں نا، تو ہماری بھی اہمیت ہے، کیونکہ ہماری روح حضور کے نور سے پیدا ہوئی ہے. یعنی انسان جو بھی حضور کے تابع ہیں تو وہ بھی اللہ کے نور ہیں اور نبی کے نور ہیں. نبی کے نور سے پھر جو ہے، جیسے کہ میں آپ کو وہ حدیث سنا بھی دوں کہ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن جو ہیں وہ میرے نور سے ہیں. اب ہم یہ ساری باتیں تو ہمیں بظاہر یعنی عام طور پہ کریں تو اس کی کوئی اہمیت ہمیں حاصل نہیں ہوتی، بس ایک بات ہے کہہ دی گئی. لیکن نور محمدی جو ہے وہ ہم میں جلوہ گر ہے. اب وہ یقین کی کیفیت تو نہیں ہے، اب یہ ہے کہ یقین تو کریں گے تو پھر بات بنے گی. یعنی ایک قیمتی چیز بھی ہے. اب یہ ہے کہ اس کی حفاظت، یعنی اس کی حفاظت کیسے ہوگی. اپنی پہچان میں تو ہم نے یہاں تک کیا جانا کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص پھونکی ہوئی روح ہیں اللہ کی جانب سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.